اسلام میں عمدہ لباس کی اہمیت اور فضیلت۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جائے، جس طرح وہ اجنبیوں کے سامنے بہترین لباس زیب کر کے جاتا ہے، تاکہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عمدہ لباس پہنو اور زینت کرو کہ یہ خدا کو پسند ہے اور وہ خوبصورتی اور زیبائی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لباس رزق حلال سے تیار ہوا ہو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام موسم گرما میں چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں ٹاٹ پر بیٹھتے تھے۔ جب سوتے تو کھدر جیسا سخت لباس پہنتے تھے، لیکن جب آپ گھر سے باہر تشریف لاتے تو اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے اچھا لباس پہن کر ہی باہر نکلتے تھے۔ اسلام کی روح سے قیمتی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی اس قیمتی لباس کو پہننے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے عمدہ لباس خرید سکتا ہے۔ احادیث کے مطابق مرد مسلمان و عورت کے لباس کی سلائی ایسی ہونی چاہیے کہ اس لباس سے کفار اور مشرکین کی جھلک اور تقلید نظر نہ آئے، اس سے جسم بھی اچھے طریقے سے ڈھانپا جائے۔ مرد حضرات کا ٹائی پہننا بھی یہودیوں کی پیروی کے زمرے میں آتا ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں تاکہ ان کے لباس میں خواتین کے لباس کی جھلک نظر نہ آئے۔ اسلام کے مطابق مرد حضرات پر سونا حرام جبکہ چاندی پہننا حلال ہے۔ جو مرد سونے کے لاکٹ اور انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد حضرات ریشم کا لباس نہ پہنے کہ قیامت کے روز اس کی وجہ سے جسم کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ مرد حضرات کو خالص ریشم سے تیار کپڑے پہننا حرام ہے۔ اس طرح مردہ جانور کی کھال سے بنا ہوا لباس بھی حرام ہے۔ جو جانور اسلامی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کے تمام اعضاء کھال سمیت حرام ہیں۔ بہتر ہے کہ بچوں کو بھی ریشمی لباس نہ پہننے دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روئی کا کپڑا پہنو کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا لباس ہے۔ آپ بغیر کسی ضرورت کے اونی کپڑا زیب تن نہیں کرتے۔ جناب ابو ذر غفاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گرمی کے دنوں میں پشمینہ ہی پہنا کریں گے اور گمان کریں گے کہ ان کپڑوں کی وجہ سے ان کو دوسرے لوگوں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کپڑے کا وہ حصہ جو ایڑی سے گزر کر نیچے پہنچے آتش جہنم میں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اجلے کپڑے پہننے سے رنج و غم دور ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے، اس لیے صاف ستھرے کپڑے ہی پہننے چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ نفیس اور عمدہ لباس پہننے سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس 10 لباس ہوں تو کیا یہ فضول خرچی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فضول خرچی اس صورت میں ہوگی جب ان کو ضرورت کے وقت استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت مرد برہنہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ نے مزید فرمایا کہ جس وقت تم اپنا لباس تبدیل کرنے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ پڑھ کر تبدیل کیا کرو تاکہ اس لباس کو جنات استعمال نہ کریں۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو صبح تک جنات انہیں استعمال کرتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نیا کپڑا پہنتے وقت کلمہ پاک پڑھا کرو تاکہ تم آفتوں سے نجات پاؤ، اور جب تک اس کپڑے کا ایک بھی تار باقی رہے گا وقت خوشی اور مسرت میں گزرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت کورے برتن میں پانی لے کر 32 مرتبہ سورہ انا انزلنا اس پانی پر پڑھے اور اس کپڑے پر چھڑک دے تو جب تک اس کپڑے کا تار باقی رہے گا روزی میں برکت اور اضافہ ہوتا رہے گا۔
सर पर इमामा बांधना सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक़बूल है कि इमामा अरबों का ताज है। जब वो ये इमामा छोड़ देंगे तो खुदा इनकी अज़मत खो देगा। औरत के लिए मर्द का लिबास और मर्द के लिए औरतों जैसा लिबास और अंदाज इख्तियार करना जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूल खुदा ने इन मर्दों पर जो औरतों जैसी शक्ल इख्तियार करें और उन मर्दों पर जो औरतों जैसा बने लानत की है। मुसलमान औरतों के लिए ऐसा निकाब और कपड़े पहनना जायज़ नहीं है जिससे कि बदन ज़ाहिर हो। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का मकना इस कदर फैला होता था कि बीबी के निस्फ़ बाजू तक पहुँचता था। सब औरतों पर लाज़िम है कि ऐसा ही मकना बनाएं।